اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضرین و ناظرین السلام علیکم. توفیع علی علیہ السلام مدد. صبح کی پہلی ساعت حجت خدا عجل اللہ تعالی فرج الشریف کے نام. معرفت امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے آج ہماری دوسری نشست ہے. حمران ابن اعین قال سألت ابا عبد الله علیہ السلام عن الائمة فقال من انکر واحدا من الاحیاء فقد انکر الاموات. حمران ابن اعین بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے زندہ ائمہ طاہرین علیہ السلام سے کسی ایک کا انکار کیا بے شک اس نے شہادت پائے ہوئے تمام ائمہ علیہ السلام کا انکار کیا. گویا ایک حجت خدا کا انکار سب کے انکار کے مترادف ہے. یاد رکھیے گا دوستان گرامی، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. بہت ساری گفتگو ہم پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں کہ امامت وہ امر الہی ہے کہ جس کا انتخاب خدا کرتا ہے، عوام نہیں کرتی، اجماع نہیں کرتا، شورا نہیں کرتی. خدا اس کا انتخاب کرتا ہے اور نبی اس کا اعلان کرتا ہے. جیسا کہ قرآن پاک میں ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما. یہ قرآن پاک کی آیت واضح طور پہ بتا رہی ہے کہ امامت کا انتخاب عوام کا کام نہیں، خدا کا کام ہے. اور پھر صرف انتخاب خدا نہیں کرتا بلکہ وَإِذْ ابتلا ابراہیم، یہ بات اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ امامت کا درجہ اور منصب ملنے سے پہلے صاحب منصب کو امتحان ہوتا ہے، ابتلا ہوتا ہے، اسے مبتلا کیا جاتا ہے. وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، کلمات کے ذریعے. جس طرح آدم علیہ السلام کا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. آدم علیہ السلام کا بھی امتحان ہوا، تب اس کو خلافت ملی. ابراہیم علیہ السلام کا بھی امتحان ہوا، تب ان کو امامت ملی. تو گویا منصب امامت ہو یا خلافت ہو، یہ مفت میں نہیں بٹنے والی چیز اور نہ ہی لوگوں کی فرمائش پر ملتا ہے، بلکہ خدا امتحان سے گزار کر اس صاحب منصب کو منصب عطا کرتا ہے. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام ہمیں صحیح معنوں میں خدا کے بنائے ہوئے امام اور خلیفہ کی اتباع کی اور ان کی معرفت کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم.